أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ. ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ. دن حشر نو سجدے کر کر کے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. ساڈے ورگے گناہگاراں نو ساڈے ورگے گناہگاراں نو انہاں گھٹ کے سینے لا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. اور جدو کل نبیاں اتنا کرنی جدو کل نبیاں اتنا کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی. نہیں بولتے آپ, لگتا ہے میں بات آگے لے کے چلوں. اونچی کہیں سبحان اللہ. اے بھابیو, اگر تہاڈے پیر دا ذکر ہو رہا ہے تے اونچی آکھو سبحان اللہ. اور جدو کل نبیاں اتنا کرنی جدو کل نبیاں اتنا کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی. اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا. چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا. جدو سوہن حمد دے جھنڈے نو جدو سوہن حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے. دعا کیجئے کائنات کا مالک
ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ جن بھائیوں نے جس انداز کے ساتھ اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی کاوش کی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معزز سامعین، آپ کی اور میری پہلی ملاقات ہے۔ مجھے میرے حضرت شیخ نے جو حکم فرمایا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضور کے یاروں کا تذکرہ کروں، لیکن اس سے پہلے کیونکہ آپ میرے مزاج سے واقف نہیں ہیں، صحابہ کی عظمت سننے کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو بوڑھا ہے وہ بھی جوان جذبہ لے کر کے بیٹھے تو پھر سننے میں اور سنانے میں لطف آتا ہے۔ صحابہ کی عظمت، شان، مقام، رفعت اور بلندی کا تذکرہ ہونے لگا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ صحابہ کی محبت کوئی آپشنل چیز نہیں، بلکہ صحابہ کی محبت عین ایمان ہے۔ جس دل وچ صحابہ دی محبت کائی نہیں، ایسے دل والا انسان بولو مومن ہو سکدا؟ تسی نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ تسی چپ رہنا ہے تے تسی کیونکہ تسی ڈسٹرب نہ ہو، تسی نہیں بولنا تے میں موضوع اور کوئی شروع کر لینا، ٹھیک ہے؟ تے ورنہ تسی تانوں میرے نال بولنا پے گا تے اچھی محبت دے نال ذرا ایڈوانس ایک بار آکھو نا بلا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کی توجہ میری طرف رکھیے۔ کائنات کے پروردگار نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اعلیٰ بنایا۔ کائنات کے سہنے نبی اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند تر اگر کوئی ہستی ہے تو وہ آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو جو کچھ بھی عطا کیا اعلیٰ عطا کیا ہے، حضور کو جو کچھ بھی عطا کیا اعلیٰ عطا کیا۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو اعلیٰ ہو اور حضور کو عطا نہ کی گئی ہو۔ حضرات گرامی کی طرف توجہ میری طرف رکھیے گا۔ کائنات کے پروردگار نے اس کائنات میں سے حضور علیہ السلام کا انتخاب کیا اور پھر آپ کے لیے آپ کے یاروں کا انتخاب کیا۔ جو کچھ اعلیٰ چیز تھی اللہ نے منتخب کر کے حضور کو عطا کی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے، بات کا آغاز ہوتا ہے۔ ان عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے جب نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا۔ آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، وہابیوں سنیوں کے پیر کا دل پسند آ گیا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا۔ فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا۔ اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اب میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے کنبہ آیا، کنبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے قبیلہ آیا،
قبیلوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے بچپن آیا، بچپنوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے لڑکپن آیا، لڑکپنوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے جوانی آئی، جوانیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے دن آئے، دنوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے راتیں آئی، راتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے زمانہ آیا، زمانوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے صورت آئی، صورتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے کردار آیا، کرداروں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے گفتار آئی، گفتاروں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے اطوار آئے، اطوار میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے شرافت آئی، شرافتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے عدالت آئی، عدالتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے قیام آیا، قیام میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے سجود آئے، سجدوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے دعائیں آئیں، دعاؤں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سینہ آیا، سینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے پسینہ آیا، پسینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے مدینہ آیا، مدینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے بولی آئی، بولیوں میں سے چنی ہوئی رب کعبہ کی قسم میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرال میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے نواسے آئے، نواسوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے نواسیاں آئیں، نواسیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی اللہ نے میرے نبی کو جو کچھ عطا کیا، اعلیٰ عطا کیا، چن کر کے عطا کیا، اللہ نے میرے نبی کا انتخاب کیا، میرے نبی کو چننے کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو پھر ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آیا صدیق اکبر کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا فاروق اعظم کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا عثمان غنی کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا مولا علی کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا امیر معاویہ کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا حسن حسین کا پسند آیا، اللہ نے ایک ایک صحابی چن کر کے میرے پیغمبر کو خود عطا کیا ہے، میرے نبی کو خود عطا کیا۔ یہ دیکھیے نا، ہر ایک کو چن کر کے حضور کی مجلس میں کائنات کے پروردگار نے خود بھیجا۔ حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلے غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا۔ جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، اللہ اس کو چن کر میرے نبی کا صحابی بناتا چلا گیا۔ سب سے پہلا عقیدہ اور بات یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے یہ خود نہیں آئی، اللہ نے چن کر کے بھیجا ہے۔ اب بتاؤ ذرا، صحابہ انتخاب اللہ کا، بولو صحابہ انتخاب کس کا بھائی؟ بھئی لفظ اللہ بھی نہیں بولتے تو اللہ دے علاوہ بھی کوئی اور شے ہے، اونچی بولو۔ ہاں، صحابہ انتخاب کس کا بھائی؟ بولو صحابہ انتخاب کس کا؟ اب اگر
اگر کسی کو صحابہ سے مسئلہ ہے، اب اگر کسی کو صحابہ سے اختلاف ہے، اگر آپ کسی کو صحابہ سے مسئلہ ہے تو اسے صحابہ کو بات کرنا نہیں بنتی۔ اگر کسی کو صحابہ سے مسئلہ ہے تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ نے انتخاب اچھا نہیں کیا، اللہ کو معلوم نہیں پڑا کسے چننا تھا کسے چھوڑنا تھا۔ آؤ رب کعبہ کی قسم ہے، جو اعلیٰ تھا اللہ نے حضور کو عطا کر دیا، یہ دیکھیے تو صحیح نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یارو، میرے پیغمبر دی ذات بھی اللہ، میرے پیغمبر دی بات بھی اللہ، میرے پیغمبر دا کھانا بھی اللہ، میرے پیغمبر دا پینا بھی اللہ، میرے پیغمبر دا پسینہ بھی اللہ، میرے پیغمبر دا کرینہ بھی اللہ، میرے پیغمبر دا نگینہ بھی اللہ، میرے پیغمبر دا مدینہ بھی اللہ، میرے پیغمبر دا بچپن بھی اللہ، میرے پیغمبر دا لڑکپن بھی اللہ، میرے پیغمبر دی جوانی بھی اللہ، میرے پیغمبر دی نبوت بھی اللہ، میرے پیغمبر دی رسالت بھی اللہ، میرے پیغمبر دی طہارت بھی اللہ، میرے پیغمبر دی دیانت بھی اللہ، میرے پیغمبر دی امانت بھی اللہ۔ جو کچھ اعلیٰ تھا اللہ نے حضور کو عطا کر دیا، پھر اتنی عظمت عطا کی کہ جس چیز کے نسبت پھر حضور کی طرف ہو گئی، اللہ نے اس چیز کو بھی اعلیٰ کر دیا، اللہ نے اس چیز کو بھی عرفہ کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانے۔ ارے بابا یہ زمانہ اعلیٰ زمانہ کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اب زمانے کی نسبت اگر حضور کی طرف ہو جائے تو زمانہ زمانوں میں اعلیٰ ہو جایا کرتے۔ پھر میں نو آکھن دیوں نا، اگر یرانے دی نسبت حضور دی طرف ہو جاوے تو پھر یرانہ بھی یرانے جو اعلیٰ ہو جایا کر دے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں صحابہ کوئی عام جماعت نہیں ہے، صحابہ کوئی عام شخصیات نہیں ہے، بلکہ صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ ہر صحابی نبی جنتی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی رسول کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے، اور جب اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے، تو پھر کوئی چوڑا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ بولو صحابہ کی عظمت میں فرق آتا؟ بولو صحابہ کی عظمت میں فرق آتا؟ اور آؤ حضرات گرامی قدر، صحابہ سارے اعلیٰ، لیکن ان سارے صحابہ میں سے ایک میرے نبی کا یار ایسا ہے جو سارے صحابہ میں سے بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، آنکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے سب سے زیادہ مقام عطا کیا، نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ اگر عزت شان مقام رفعت اور بلندی ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ اور کون سیدنا صدیق اکبر؟ جن کو مصلی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خود حوالے کیا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اب اگر کوئی بچہ اٹھے اسے فوری وہیں پر بٹھا دیا جائے، توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام گزر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو بڑی شدت کے عالم کا بخار ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے خیمے میں آرام فرما ہے، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لیے؟ صحابہ عرض کرتے آقا مصلی آپ کا ہے، آپ کے مصلی پہ بھلا اور کوئی کھڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ امام آپ ہیں، صحابہ آپ کے منتظر ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے لبوں پر جنبش آئی، میرے نبی نے اپنی کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان سے اعلان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں یارو آج میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا، مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، جاؤ میرے یار ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر صحابہ کو نماز پڑھائے۔ عظمت صدیق اکبر
سبحان اللہ سبحان اللہ، پیغام پہنچ گیا، صحابہ کے درمیان پیغام پہنچا۔ صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، معلمہ کائنات، محسنہ کائنات، مفتیہ کائنات، آپ کی اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں مانتا، میں حضرت عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا۔ میں نے کہا بابا میں تجھے ان کا بیٹا نہیں مانتا، کیونکہ وہ ہر ایرے گہرے نتھو کھیرے کی ماں نہیں ہے، وہ صرف ان مومنوں کی ماں ہے۔ اگر میں تجھے ان کا بیٹا مان لوں تو ماننا یہ ہوگا میں تجھے مومن مان لوں۔ نانا تو مومن نہیں ہے، یہ مومن ہے۔ اے مومنو آکھو سبحان اللہ۔ اے جو اماں عائشہ کا روحانی بیٹا ہے اچھی دو میں اچھا کے آکھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میری تو ذمہ داری صرف اتنی ہے، علماء بیٹھے ہیں آپ کو مسائل بتائیں گے، میں تو دل کی وہ آگ، دل کی چنگاری آپ کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں، صحابہ کی محبت آپ کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر توجہ، اماں جان کا تذکرہ آیا ہے، اماں جان کے روحانی بیٹے جھوم کر کے بولیں، پھر میرا دل چاہتے میں اماں کا بھی تذکرہ کروں۔ کون؟ صدیقہ کائنات، جدہ فاطمہ الزہرا امی عائشہ، حسنین کریمین کی نانی امی عائشہ، 2210 احادیث کی راویہ امی عائشہ، کئی صحابہ کی استاد امی عائشہ۔ ہر انسان پہچانا جاتا ہے خاندان سے، میری اماں جان کا خاندان دیکھیے، آپ کے بابا ابو بکر بھی حضور کے صحابی، آپ کے دادا ابو قحافہ بھی حضور کے صحابی، آپ کے بھائی عبد الرحمن بھی حضور کے صحابی، آپ کی بہن اسماء بھی حضور کی صحابیہ، آپ کی اماں ام رومان بھی حضور کی صحابیہ، اور خود محبوب خدا کی محبوبہ، خود میرے نبی کی عزت ہے، خود میرے نبی کا لباس ہے۔ اور نکاح ہوا تو کیسے ہوا؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ اریتو کی فی المنام ثلاث لیال، میں سویا ہوا جبریل میرے پاس آیا، جبریل کے ہاتھ کے اندر ایک سبز رنگ کا ریشمی جنت کا رومال تھا، اس رومال کے اندر ایک تصویر تھی، جبریل نے مجھے اٹھایا، عرض کرتے آقا اس تصویر والی لڑکی کے ساتھ عرشوں پر اللہ نے آپ کا نکاح کر دیا ہے۔ جبریل چلا گیا، رات گزر گئی، دوسری رات ہوئی، پھر جبریل آیا تصویر لے کر آیا، تیسری رات ہوئی، پھر جبریل آیا تصویر لے کر کے آیا۔ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو فیصلہ ہو کر کے رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ جب تیرا اور میرا نکاح ہو گیا، میں نے نگاہ اٹھا کر کے جب تیرے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے معلوم پڑ گیا ارے یہ تو وہی چہرہ ہے جس چہرے کی تصویر لے کر جبریل میرے پاس آیا کرتا تھا۔ منصور احمد صاحب، حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب، حضرت مولانا عبداللہ ساجد شیخ پوری صاحب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے شیخ تشریف لا چکے، زیارت کیجئے اور توجہ آپ میری طرف رکھیے۔ میں آپ کی اماں جان کا تذکرہ کر رہا ہوں اور بات اختتام کی طرف چل دیے جا رہی ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ امی عائشہ، اور میں تو کہا کرتا ہوں یارو کسی دا رشتے دا انتخاب کرے تے دادا کر دے، کسی دا رشتے دا انتخاب کرے تے ماما کر دے، کسی دا رشتے دا انتخاب کرے تے نانا کر دے، کسی دا رشتے دا انتخاب کرے تے استاد کر دے۔ میں اپنی اماں جان کی عزت عظمت شان مقام رفت اور بلندی پر کیوں نہ قربان جاؤں، جن کے رشتے کا انتخاب کیے تو کائنات کے پروردگار نے کیے اور وہ دلہا تلاش
کیے جس جیسا دلہا نہ کائنات میں آیا ہے، نہ رب نے بنایا ہے، نہ قیامت تلک کے لیے بنانا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں امی عائشہ، 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 امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا۔ کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا۔ ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ تکبیر، عظمت امی عائشہ، تطہیر امی عائشہ، پاک دامنی امی عائشہ، عزت امی عائشہ، عصمت امی عائشہ۔ اے تجھے اور کوئی گھر نہیں ملا، تو کسی سکھ کی بیوی پر بات نہیں کرتا، کسی عیسائی کی بیوی پر بات نہیں کرتا، کسی مجوسی کی بیوی پر بات نہیں کرتا۔ تو جب بھی بات کرتے میرے پیغمبر کی عزت پر بات کرتے، میرے پیغمبر کے لباس پر بات کرتے، میرے پیغمبر کے حرم پہ بات کرتے۔ اے تجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ جو عصمت شان امی عائشہ کی ہے یہ ان کی ذاتی شان نہیں ہے۔ جب اماں عائشہ میرے پیغمبر کے نکاح میں آ گئی، پھر میرے پیغمبر کا لباس بن گئی، پھر میرے پیغمبر کی عزت بن گئی، پھر میرے پیغمبر کا وقار بن گئی۔ اور کون امی عائشہ؟ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ۔ کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ جتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ۔ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ اور حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ۔ تیرے حجرے کی عصمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ۔ اور جو بھی بھونکے تیرے پاک کردار پر کھینچ دیں گے ہم ایسی زبان عائشہ۔ تیار ہو اونچی آنکھوں انشاءاللہ، اے وابیو جاگ دے اونچی آنکھوں انشاءاللہ، اپنی اماں کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور آؤ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر چلوں۔ حضرات گرامی قدر، اماں جان عرض کرتی ہیں آقا میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں، میرے بابا بڑے نرم دل کے انسان ہیں، آپ کسی اور کو حکم فرما دیجئے نماز ہی تو پڑھانی ہے۔ حضرت عمر سے کہتے ہیں وہ آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھا دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ تو جانتی ہے میں تو اپنی مرضی سے حکم دیا ہی نہیں کرتا، میں تو اپنی مرضی سے دین بنایا ہی نہیں کرتا، یہ میری مرضی نہیں ہے، اللہ کا آرڈر ہے، کائنات کے رب کا حکم ہے، کائنات کے پروردگار کی چاہت یہ ہے کہ مصلی میرے مصطفیٰ کا ہو، امام صدیق اکبر بنے۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ مینوں لگدا تسی صرف شیراں دے سبحان اللہ آکھدے ہو، گل تانوں کائیں نہیں سمجھ آندی، اونچی آنکھوں نا سبحان اللہ۔ اگر آپ حضور کے یاروں کی عظمت سن کے نہ بولیں، اے وہ کالا حضور کے یاروں کی گستاخی کرے تو سامعین دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے واہ کیا بات ہے، اور 60,000 روپیہ انہوں فیس بھی دیون، لاکھ لاکھ روپیہ تے آکھن کیا بات ہے، کڈی سونی گستاخی کیتی آ تے تواڈے سامنے حضور دے یاراں دا تذکرہ ہوئے، اے تسی سبحان اللہ بھی نہ آکھو تے پھر گل تے چنگی کائیں نہیں، اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ بات آخری ہے، اب آپ نے دونوں ہاتھ آپ کے نیچے نہیں ہونے چاہیے۔ حضرات گرامی قدر آئیے میں اس لیے کہا کرتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی عصمت بڑی اعلی، آپ کی رفت بڑی اعلی۔ اور آؤ نا آپ قرآن پاک کے اندر دیکھیے، قرآن پاک کے اندر اللہ نے تذکرہ فرمایا من النبیین و صدیقین، نبیوں کے بعد پہلا نمبر صدیقین کا ہے۔
اور آؤ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، ابو بکر سب سے پہلے جو میرے آقا کے جانثار بنے، ابو بکر سب سے پہلے جو میرے آقا کے وفادار بنے، ابو بکر جنہوں نے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے، ابو بکر جنہوں نے بلال کو آزاد کروایا، ابو بکر جنہوں نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا، ابو بکر نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے، ابو بکر جنہوں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا، ابو بکر جو غار تک لے کر کے گئے ہیں، ابو بکر جنہوں نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ابو بکر جنہوں نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اپنی گود میں سلا دیا، ابو بکر جو ہجرت میں میرے نبی کے ساتھ آئے ہیں، ابو بکر جنہوں نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی ہے، ابو بکر جنہوں نے میرے نبی کے بعد مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے، ابو بکر میرے نبی کے بعد جو میرے نبی کے ساتھ بدر کے میدان میں آئے ہیں، ابو بکر میدان بدر کے اندر خیمے کے اندر جس نے میرے نبی کو سینے سے لگا کر تسلیاں دی ہے، ابو بکر جسے قرآن ثانی اثنین کہتے، ابو بکر جسے قرآن والذین معہ کہتے، ابو بکر جسے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، ابو بکر جس نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی اپنے محبوب پیغمبر کے نکاح میں دے دی، ابو بکر جنہوں نے اپنا اس گھر کا سارا سامان اپنے محبوب پیغمبر کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا، ابو بکر جنہوں نے اپنے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہے، ابو بکر میرے آقا کی وفات پر جنہوں نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، ابو بکر میرے آقا کے بعد جنہوں نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا، ابو بکر میرے آقا کے بعد جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا، ابو بکر میرے آقا کے بعد جنہوں نے جہاد کے میدان کو سجایا، ابو بکر میرے آقا کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے، ابو بکر میرے آقا کے بعد جو مصلی رسول کے وارث بنے، ابو بکر میرے آقا کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا، ابو بکر میرے آقا کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والے، ابو بکر میرے آقا کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے، ابو بکر جنہیں میرے آقا حوض کوثر پر اپنے ساتھ کھڑا فرمائیں گے، ابو بکر جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے، ابو بکر جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے۔ اور آؤ آخری بات، مجھے حکم ہوا ہے میں حکم پورا کرتا چلا جاؤں، میرا دل چاہتے ہے میں آخری 5-7 منٹ کے اندر حضور کے یاروں کا تذکرہ آپ کو قرآن کے 30 پاروں میں سے سناؤں، اگر ایڈوانس آکو سبحان اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں یارو، شیر پنجاب صاحب تشریف فرما ہیں اور میں انہاں دے بارے آکھنا ہونا کہ خطبادی ماں نے سبحان اللہ، اللہ نے ان کے ذریعہ سے آپ کے اسٹیج کو مسلک کو بہت بڑے بڑے ہیرے عطا کیے، ان کا صدقہ جاریہ ہے اور یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہے۔ حضرت تشریف فرما ہے، میں صرف 5 منٹ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، ایک جملہ یاد رکھیے گا، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اگر کسی نے صحابہ کو ملنا ہے تو اسے قرآن کے 30 پاروں میں سے تلاش کرنا پڑے گا۔ صحابہ اتنی عظیم شخصیات ہیں کہ کسی طریق کی کتاب میں آ ہی نہیں سکتے ہیں، رب کے کلام میں آتے ہیں، سبحان اللہ، بھائی آنکھوں سبحان اللہ۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، قرآن صحابہ کی عظمت بیان کرتے، قرآن صحابہ کی رفت بیان کرتے، اور توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، میرا دل چاہتا ہے، تقریر مک گئی، میرا دل چاہتا ہے میں ایک لفظ آپ کی پیشانی پر لکھ کر کے چلا جاؤں، میں ایک لفظ آپ کے گلے کا ہار بنا کر کے چلا جاؤں، ذرا آپ مجھے بول کر کے بتائیے آپ تک یہ جو دین پہنچا ہے، یہ دین آپ تک پہنچانے والے کون ہیں بھلا؟
بھائی لفظ صحابہ آپ نے آہستہ بولنا ہے بالکل، جی میں تسی 3 دن ہو گئے روٹی کائیں نہیں کھا دی نا، اس طرح بولنا ہے۔ آپ تک جو دین پہنچا ہے وہ آپ تک دین کس نے پہنچایا بھلا؟ لفظ صحابہ اونچی محبت سے ذوق سے پتہ لگے۔ صحابہ کے غلام بیٹھے، وابیو جاگ جاؤ جاگ جاؤ، ہونتے جاگن دا وقت آ گیا ہے، ہونتے بس کرو، ذرا اونچی محبت کے ساتھ۔ آپ تک جو دین پہنچا ہے، دین پہنچانے والے کون ہیں بھلا؟ آپ تک جو حدیث پہنچی ہے، ہر حدیث کے راوی کون ہے بھلا؟ آپ تک جو کلمہ پہنچے، کلمہ آپ تک پہنچانے والے کون ہیں بھلا؟ آپ تک جو توحید پہنچی ہے، توحید آپ تک پہنچانے والے کون ہے بھلا؟ صحابہ۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے دین باقی نہیں بچتا۔ بولو دین باقی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ہر حدیث کے راوی حضور کے صحابی ہیں۔ بابا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن تو جبریل حضور کے پاس لے کر آیا نا، ہم تک تو صحابہ نے پہنچایا ہے، ہم تک واسطہ صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے دین باقی نہیں بچتا۔ ارے بابا دیکھیے قرآن پاک کے اندر اللہ نے اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد دلیل کے طور پر اللہ نے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار، دلیل کے طور پر صحابہ کرام کی جماعت کو پیش کیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا ربا صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کیوں کر کیا گیا؟ کائنات کا شہنشاہ کہتے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ ارے بابا صحابہ کو نکال دیا جائے دین باقی بچتا ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی رفت، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کے روزے، صحابہ کے صدقات، صحابہ کا جہاد، جہاد کے اندر چلنے والے گھوڑے اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیے۔ کائنات کا شہنشاہ کہتے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاسدن به نقحا فوسطن به جمعا۔ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ، اے آنکھو سبحان اللہ۔ صحابہ کو قرآن میں تلاش کیا جائے گا۔ آئیے میں قرآن کے 30 پاروں میں سے صحابہ کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے قرآن پاک کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے اللہ امت وسطہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ والصابرین والصادقین، اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ کنتم خیر امت، اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اے اللہ سبیل مومن کون ہے جن کے رستے پر چل کر کے جنت ملے گی؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا ساتواں، قرآن پاک کا آٹھواں پارہ اولئک اصحاب الجنہ، اے اللہ جن کے نام پر تو نے اپنی جنت کی رجسٹری کر ڈالی، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا نوواں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اے اللہ جن لوگوں نے تیرا قرآن
قرآن سنتا ان کے دل کب کپا اٹھے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 10واں پارہ، اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 11واں پارہ، والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 12واں پارہ، فاستقم کما امرتا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 13واں پارہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 14واں پارہ، یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 15واں پارہ، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 16واں پارہ، لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 17واں پارہ، وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، اے اللہ جنہوں نے تیری رضا کے لیے اپنا گھر بار قربان کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، اپنا مال قربان کر دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون، اے اللہ مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 19واں پارہ، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 20واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 21واں پارہ، غُلِبَتِ الرُّومُ، اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 22واں پارہ، اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے اللہ مومن مسلمان کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 23واں پارہ، سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 24واں پارہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ، پھر اس بات پر ڈٹ کے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 25واں پارہ، واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہے؟ اے اللہ تیرے بیلی کون ہے؟ اے اللہ تیرے دوست کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 26واں پارہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ کافروں پر سخت کون ہے؟ آپس میں نرم کون ہے؟ تیرے نبی کے ساتھی کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 27واں پارہ، اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، رفعت صحابہ۔ اور آؤ حضرات گرامی، کہاں کہاں سے صحابہ کو کہاں سے نکالو گے؟ حضرات گرامی کے در ہمارے دلوں سے نکالو تو بتائیں، قرآن کے 30 پاروں سے نکالو تو بتائیں، اور کہتے ہیں صرف 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ بے ایمان ہو گے، مرتد ہو گے۔ میں نے کہا بابا دیکھ تو صحیح نا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر ایمان نہیں تھا سیدہ سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے؟ اگر ایمان نہیں تھا سیدہ زنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے اپنی جن جوانیاں کیسے قربان کر دی؟ اگر ایمان نہیں تھا بدر کے میدان میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا احد کے میدان میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا خندق کس نے کھودی؟ اگر ایمان نہیں تھا اسلام کا پرچم کس نے لہرایا؟ اگر ایمان نہیں تھا قرآن ہم تک
کیسے پہنچا؟ اگر ایمان نہیں تھا حدیث ہم تک کیسے پہنچی؟ رب کعبہ کی قسم ہے تو طریق کی بات کرتے، طریق میں فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں صحابی نے یوں کیا۔ میں اپنے شیر پنجاب صاحب کی موجودگی میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں۔ اگر یہ طریق صحابہ کی عصمت بیان کرتی ہے ہم اس کو سینے کے ساتھ لگاتے، اگر یہ طریق صحابہ کی گستاخی کرتی ہے ہم ایسی طریق کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور نہیں مانتا میں ایسی طریق کو جو صدیق اکبر کو نہیں مانتی، میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو فاروق اعظم کو نہیں مانتی، نہیں مانتا میں ایسی طریق کو جو امی عائشہ کو نہیں مانتی، نہیں مانتا میں ایسی طریق کو جو امیر معاویہ کو نہیں مانتی۔ اور ہم صحابہ کو طریق سے تلاش کیوں کرے؟ صحابہ کے تذکرے تو اللہ نے قرآن میں کر دیے، اولئک ہم المفلحون صحابہ، اولئک ہم الراشدون صحابہ، اولئک ہم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، والذین معہ صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ۔ ذرا آپ بھی بول کر کے بتائیے نا، اب میرا دل چاہتا ہے آپ کا بھی نام دفاع صحابہ کے ورکروں میں لکھ دیا جائے۔ اب میرا دل چاہتا ہے کل قیامت والے دن آپ بھی کہیں ربا ہم بھی تیرے نبی کے یاروں کے دفاع کے لیے بولے تھے۔ ذرا لفظ صحابہ مسجد گونج جانی چاہیے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ ذرا مجھے بول کر کے بتاؤ، اگر صحابہ آپ کے بھی بڑے، اگر صحابہ آپ کے بھی امام ہیں، اگر آپ بھی صحابہ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے، ذرا بول کر کے بتاؤ، صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے بتاؤ۔ اگر میرا پیغمبر امام ہے تو بتاؤ مقتدی کون ہے؟ میرا نبی کلمہ پڑھائے تو کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ میرے پاک پیغمبر حکم دے، حکم بجا آوری کرنے والے کون ہیں؟ میرے نبی کی عزت کے لیے کٹ مر جانے والے کون ہیں؟ میرے پیغمبر کے ساتھ بدر میں آنے والے کون ہیں؟ میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی صداقت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی عدالت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ کون؟ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون؟ آپ تک سنت پہنچانے والے کون؟ ارے بابا کہاں کہاں سے صحابہ کو نکالو گے؟ خدا کی عنایت میں صحابہ صحابہ، نبی کی ہدایت میں صحابہ صحابہ، کتاب روایت میں صحابہ صحابہ، مقام ولایت میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ، عین ایقان میں صحابہ صحابہ، عمل کی اذان میں صحابہ صحابہ، عبادت و ریاضت میں صحابہ صحابہ، قیادت و سیادت میں صحابہ صحابہ، جرت و بصالت میں صحابہ صحابہ، روم و ایران میں صحابہ صحابہ، قبرص و خراسان میں صحابہ صحابہ، عمل کی اذان میں صحابہ صحابہ، بیت رضوان میں صحابہ صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ صحابہ، حزب اللہ جماعت میں صحابہ صحابہ، کرم اللہ صفات میں صحابہ صحابہ، رحماء کی آیات میں صحابہ صحابہ، جنت کے مکان میں صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یارو آؤ صحابہ کی دفاع کے اسٹیج پہ کھڑے ہوئیے، چھوڑیے بریلوی دیوبندی اہل الحدیث کے اختلافات، صحابہ کی عزت کے لیے کھڑے ہوئیے، صدیق کی صداقت کے لیے کھڑے ہوئیے، فاروق کی عدالت کے لیے کھڑے ہوئیے، عثمان کی سخاوت کے لیے کھڑے ہوئیے، امی عائشہ کی عزت کے لیے کھڑے ہوئیے، رب کعبہ کی قسم ہے، اور لگائیے نعرہ کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کی کلاس پڑھا رہے تھے،
آپ فرماتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرتے اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتے. پہلا انعام یہ ہے جو صحابہ سے پیار کرتے کائنات کا پروردگار اس بندے سے پیار کرتے. دوسرا انعام یہ ہے جو صحابہ سے پیار کرتے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. اور حضور نے فرمایا جڑا بندہ دنیا میں رہ کے جن دے نال محبت کردا ہوئے گا کل قیامت والے دن ان دے نال ہوئے گا. سانو فخر ہے ساڈے دل چ صحابہ دی بھی محبت ہے, اہل بیت دا بھی پیار ہے. انشاءاللہ اسی جنت چ صحابہ اہل بیت دے نال ہوواں گے. کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا